آج کل فحاشی اور یعنی بہت عام ہو چکی ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں، قصور ہمارا ہے، غلطی ہماری ہے، اور برا بھلا ہم ان کو کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے کلاس میں بچوں کو کہا کہ بیٹا آج کیا کھانا بتائیں، دعوت کرتے ہیں آج۔ تو 30 بچے تھے اس کلاس میں، 10 بچوں نے کہا کہ جی آج نا ہم دہی بلے لے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک لے آتے ہیں۔ تو لے آنے کے بعد نا کچھ بچے کہتے ہیں یہ عجیب چیز آ گئی آج۔ میں نے کہا بیٹا بات سنو، ان 10 لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ جو 20 بچے خاموش رہے ہیں نا، ان کے خاموش رہنے کی وجہ سے آئے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پسند تھے تو جب پوچھا جا رہا تھا تب بولتے۔ جب ایک چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور آپ کا حق بنتا ہے آپ بولیں، اور آپ کے بولنے سے فیصلہ ہونا ہے، خاموش رہنے سے فیصلہ ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں جو برائی عام ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ گناہ کرنے والے زیادہ ہیں یا گناہ کرنے والے طاقت میں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے والے ہیں نا، وہ تو بول رہے ہیں، ان کے بولنے کی وجہ سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جو اس گناہ کو گناہ سمجھنے والے ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح کلاس میں 20 بچوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے ان کی ناپسندیدہ چیز آئی، بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے میں اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے ناپسندیدہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اور ایک حدیث ہے اس کے حوالے سے بڑی زبردست۔ کیا حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت اپنے بندے پر دیکھے۔ مجھے مال دولت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو میرا لباس اچھا ہو، میرے جناب گھر اچھا ہو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لیکن علم اگر دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، تو کیا مال و دولت ہدایت سے بڑی نعمت ہے؟ ہدایت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے ہدایت دی ہے اس کے اثرات اس پر دیکھے جائیں۔ وہ کیسے ہے کہ آپ کے بولنے، آپ کے کہنے، آپ کے معاشرے میں نکلنے، آپ کی آواز اٹھانے سے بہت سے گناہوں نے صرف آپ کی آواز اٹھانے سے رکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو آپ بھی وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں۔ اب سوال ہے کدھر کہ جی میں کیسے کردار ادا کروں؟ مسجد کے ممبر پر مجھے کوئی چڑھنے نہیں دیتا، تقریر مجھے کوئی کرنے نہیں دیتا، خطبہ مجھے کوئی دینے نہیں دیتا۔ تو آج کا جو معاشرہ ہے نا، دیکھیں بے شمار اس میں برائیاں ہوں گی، لیکن ہم نے ہر چیز میں سے خیر نکالنی ہے۔ فیس بک پر آپ کے 2000 3000 4000 5000 فرینڈ ہیں، کیوں دیے ہیں؟ اگر اس لیے دیے ہیں کہ آپ اگر ممبر پہ نہیں چڑھ سکتے، ایک اچھی بات کی پوسٹ بنائیں۔ آج کل چونکہ 14 فروری ہے کل، تو آپ 14 فروری کے حوالے سے کہ حیا شرم کے حوالے سے ایک پوسٹ بنائیں، قرآن کی آیت، کوئی حدیث، کوئی اقوال زرعی میں سے کوئی اس حوالے سے شعر جو نصیحت آموز ہو، لکھیں، فیس بک پہ لگائیں۔ 4-5 ہزار جتنے آپ کے فرینڈ دوست ہیں سب تک آپ کا پیغام پہنچے گا۔ چلیں اس میں سے صرف 40 لوگ پڑھیں، 5000 دوستوں میں سے صرف 40 لوگ پڑھیں، 40 لوگوں تک تو دعوت پہنچی نا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ پر سٹیٹس لگائیں، بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کی آیات جو بھی اچھی بات آپ کے پاس ہے پہنچائیں، آگے لوگوں تک پہنچائیں جہاں تک ممکن ہے۔ یاد رکھنا، میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں برائیاں اس لیے عام نہیں ہوئی کہ برائیاں کرنے والے زیادہ ہیں، بلکہ اس لیے عام ہوئی ہیں کہ برائی کو برائی سمجھنے والے خاموش ہیں۔ اب ہم نے خاموش نہیں رہنا، ہم نے آواز اٹھانی ہے، برائی کو اس معاشرے سے ختم کرنا ہے، برائی کو اس معاشرے سے ختم کرنا ہے۔